تو فرائض میں جو حصہ لازم ہے، جو نہیں چھوڑا جا سکتا، ہر حال میں اختیار کرنا ہے، اس میں نماز کو پہلا درجہ عطا فرمایا گیا ہے۔ نماز کو حدیث شریف میں نماز کے فضائل میں بے شمار پہلو بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں ایک پہلو یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ اقرار اور انکار، اس تقسیم میں جو انسان کو بحیثیت مسلمان اقرار میں حصوں میں لاتی ہے، نماز ان میں ہے، یعنی بے نماز ہم میں سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر معزز سامعین کرام، کسی شے کا حکم، اس کی اہمیت صاحب حکم کے حکم پر ہوتی ہے کہ یہ حکم کس طرف سے ہے۔ اللہ کریم نے اس میں دو پہلو اس نظر سے جو ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ کہ اللہ کریم کا حکم ہے، دوسرا حصہ کہ ہمیں تعلیم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر کسی شے کے حوالے سے جب اس کی اہمیت کو دیکھا جائے تو نماز کے بے شمار فضائل بیان فرمائے گئے ہیں، بے شمار اجر اور ثواب بیان فرمایا گیا ہے، بلکہ نماز کو نمازی کے لیے ایک حضوری کی کیفیت اور حال بیان فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے سامنے سے نہ گزرو، کیوں کہ وہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہے۔ وہ جسے دنیا کی حیثیتیں بہم ملاقات یا تفریق کی نظر کر دیتی ہیں، اسے بارگاہ ایزدی کی حضوری اس جہان فانی میں ایسی نصیب ہوتی ہے کہ وہ دن میں 5 مرتبہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ تو بے شمار فضائل ہیں، بامی ذات سے لے کر اجتماعی حصوں تک نماز کے فضائل ہیں، باجماعت نماز کے فضائل ہیں، اوقات نماز کے فضائل ہیں۔ نماز کی ادائیگی سے جو تسکین روح کی ہے وہ تو ہے، جو وجود کی ہے اس کے حالات جو ہیں آپ میڈیکل سائنسز میں پڑھیں تو وہ کمال کے ہیں۔ لیکن اس سارے سے پہلے جب بنیادی حیثیت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس حکم کو قرآن کریم میں کوئی شے ارشاد فرما دی جائے سامعین کرام، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ فرضیت کے درجے میں داخل ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ جتنے احکام ہمیں نصیب ہوئے ہیں وہ ہمیں اللہ کریم کی اسی طرح حکم سے کلامی ذاتی سے نصیب ہوئے۔ ان کے اسرار و معارف کی بات آئے، تفسیر کی آئے، شرع کی کوئی پہلو آپ لے لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمارے لیے آسان فرمایا۔ نماز وہ عبادت ہے جو اللہ کریم نے معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ امام الانبیاء، اسی دار دنیا میں انبیاء اور رسول کو اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ سب کے درجات جیسے بلند ہیں، اللہ کریم نے قرآن کریم فرمایا بعض میں سے زیادہ فضیلت کے حامل تھے یا درجات جن کے بلند تھے۔ تو یہیں اس دار دنیا میں اللہ کریم نے اپنے مقرب ہستیوں سے جہاں کلام فرمایا، انہیں دوست بھی ارشاد فرمایا، جہاں انہیں معجزات عطا عمومی فرمائے، وہاں مسلسل ایسا حصہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ پہاڑ تسبیح کر رہے ہیں، چرند پرند ہوا جیسے دنیا کی عمومی حکومت انسانوں پر ہے، اسی طرح مخلوقات خدا پر اللہ کریم نے انہیں حکومت عطا فرما دی۔ ان کا حکم نافذ، قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ جنات، بہت طاقتور جنات ان کے لیے سمندر کی تہوں سے موتی لاغ لاغ کر ان کے حضور پیش کرتے تھے۔ تو ایسے معجزہ خرق عادت معاملے کو کہتے ہیں، اور ایسے خرق عادت معاملات جن میں تسلسل ہے، یہ اللہ کریم نے عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے بغیر باپ کے اسباب جو ہیں، دنیا کے جو انداز ہے اس سے ہٹ کر اللہ کریم نے اپنے نبی جو ہیں انہیں پیدا فرمایا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ماں باپ کے بغیر فرمایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔
کیسے کیسے انعام عطا فرمائے۔ اور امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے اسی جہان فانی کی حیات مبارک میں معراج عطا فرمائی۔ معراج کی رات آپ نے اس خلق سے باہر آپ کو جو اللہ کریم نے سفر عطا فرمایا، جو حضوری کی کیفیت عطا فرمائی، ایسی عجیب کیفیت ہے اور ایسا عجیب حال ہے اور ایسی انفرادی عطا ہے کہ اور کسی کو یہ عطا نصیب نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، آپ نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف پایا۔ جب آپ کی قوم نے یہ بات کہی کہ ہم نے بھی اللہ سے کلام کرنا ہے، اور قرآن کریم وہاں یہ بیان فرماتا ہے کہ جیسے بجلی کی کڑک نے انہیں ایک دم موت کی نیند سلا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ بار الہ یہ تو پہلے اعتراض کرتے ہیں، اور اگر آج یہ اسی طرح مارے گئے تو پھر تو یہ ساری قوم معترض ہو جائے گی۔ تو ان کی دعا سے اللہ کریم نے انہیں واپس حیات جو ہے وہ عطا فرمائی۔ ان حصوں میں مفسرین کرام جب بحث کرتے ہیں تو وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ انہیں کلام نصیب ہوا، انہیں سماعت نصیب ہوئی، لیکن سماعت نصیب ہونے کے بعد پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ اللہ کی آواز ہے، ہم تو صرف ایک آواز سن رہے ہیں، شاید یہ کوئی اور آواز دے رہا ہو جو آپ کے ساتھ ملا ہوا ہو، اس لیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس وقت وہ غضب الہی کا شکار ہوئے، لیکن اللہ کریم نے اپنے حبیب کے صدقے اور ان کی دعا کے صدقے انہیں پھر حیات بھی عطا فرمائی، معاف بھی فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کلام نصیب ہوا تو انہوں نے دیدار باری کی درخواست کی، اور وہ دیدار باری زمین کا خطہ کوئی ایک ذرہ دیدار کا برداشت نہیں کر سکا، اور جو کچھ اس زمین پر وارد ہوا یا حال ہوا زمین کا، اس کے سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر اللہ کے نبی اور رسول وہ بے ہوش ہو گئے، ہوش میں نہ رہے۔ اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ یہاں یہ دنیا میں ممکن ہی نہیں، اور اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دنیا کی حیات میں وہ مقام عطا فرمایا کہ انہیں معراج شریف نصیب ہوئی۔ اب معراج شریف کی حالات پہ دو حصے علماء اس میں بحث فرماتے ہیں، دو حصوں میں۔ ایک یہ کہ اسی آیہ کریمہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیدار والی جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، قرآن کریم نے بیان فرمایا، تو اس لیے بے شمار قرب عطا ہوا، بے شمار انعامات عطا ہوئے، لیکن اس حیات میں دیدار باری ممکن نہیں۔ اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس موضوع پر بحث فرماتے ہیں تو ان کا جو ماننا یا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس جہان فانی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اس خلق میں تو معراج شریف جو ہے وہ تو خلق سے بالا حصوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا گیا، تو یہ اطلاق قانون یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے کی حضوری عطا فرمائی، پھر اس حضوری کے موقع پر یہ عبادت جو ہے اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی، نماز کی عبادت، اور یہ عطا اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، لیکن ایسا کرم فرمایا کہ اس سے آپ کی امت کو بھی مستفید فرمایا۔ یہ حکم صرف آپ کو نہیں فرمایا، آپ کو اپنی امت تک کے لیے یہ حکم عطا فرمایا۔ پھر یہ ایسی عبادت ہے معزز سامعین کرام، جب معراج شریف کی حدیث دیکھیں اور واقعہ دیکھیں تو اس میں جو حدیث شریف ملتی ہیں، جو تفصیل ملتی ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ میں نے اپنی امت کے حال کو دیکھا، یہ عبادت جو عطا ہے یہ اسے آہستہ آہستہ مخلوق بوجھ محسوس کرتی ہے اور عبادت نہیں کر سکتی، اور جس حصے کو اختیار کر کے انہیں قرب نصیب ہونا ہے اس حصے پر جب یہ اس طرح کی کمزوریاں اور سستیاں کاہلیاں کرتے ہیں تو اپنے لیے نقصان کرتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے حضور عرض کریں کہ یہ 50 نمازیں جو ہیں آپ کی امت جو ہے یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو
یہی سفر حاضری کا اور مشاورت کا 50 سے 5 نمازوں تک پہنچایا، ہر بار کی 5 نمازیں جو ہیں ان کی رخصت نصیب ہے۔ اور کیسی رخصت ہے کہ اللہ کریم نے 5 نمازیں فرض فرمائیں، لیکن جو انعام ہے وہ 50 کا ہی ہے، جو شرف قبولیت جو درجے کی ہے وہ 50 کی عطا فرمائے۔ لیکن اس میں ایک نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں معزز سامعین کرام، وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات عرض کر رہے تھے کہ نماز کی فرضیت 50 کی امت کے لیے مشکل ہوگی، تو رب کائنات اس وقت بھی دیکھ رہے، اس سے بیشتر اس کی ذات علیم ہے، اسے معلوم تھا کہ یہ مشاورت ہوگی، آپ کی معراج شریف پر عطا ہوگی، یہ مشاورت ہوگی، اور اسی میں اس حکم میں رعایت اس درجے کی دی جائے گی کہ جس میں انعام کم نہیں ہوگا، عمل جو ہے اس میں آسانیاں دی جائیں گی۔ لیکن آپ غور فرمائیں کہ اسی ساری عطا میں کتنی بار پھر حضوری کی جو ہے کیفیت آپ کو عطا فرمائی گئی۔ وہیں بھی حکم ہو سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریش بدر میں اللہ کے حضور دعا فرمائی کہ یا اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں، آج اگر یہ یہاں دھرے کے دھرے رہ گئے تو قیامت تک مخلوق میں تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، سارے کا سارا اسلام بیان فرمایا۔ رب کائنات نے اس عریش بدر میں اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور کتنے ہی پہلو ملتے ہیں دعا اور شرف قبولیت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر بارگاہ عزدی کے وہ عذوری جو عمومی نے یہ انتہائی خصوصی ہے، اور اس میں سبب کیا ہے؟ یہی نماز، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی کیفیت ہے، کتنی بڑی عطا ہے۔ پھر معزز سامعین کرام، جب یہ فرمایا گیا نا نماز کو قائم رکھو، یعنی پابندی سے ادا کرو، تو قیام صلاح سے مراد یہ نہیں ہے کہ رکوع سجود کا انداز اختیار کیا جائے، اس کے حکم کے، نماز کے حکم کے ہر پہلو کی حکم کے مطابق پابندی لازم ہے۔ اور جب حکم کی پابندی حکم کے مطابق نصیب ہو معزز سامعین کرام، پھر حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قیام صلاح پر جب تفسیر بیان فرماتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ بندے مومن کو صرف ذاتی نماز کی ادائیگی نصیب ہوتی ہے، جب وہ قائم اس کی صلاۃ کی قیام میں پہنچتا ہے تو وہ کیفیت اور حال اس کے ساتھ نصیب ہوتا ہے کہ وہ جہاں سے گزرتا ہے، جس مخلوق میں جاتا ہے، وہاں لوگوں کو نماز کی پابندی نصیب ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر قرآن کریم میں نماز کے نتائج موقع پر بیان فرمائے گئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آپ برائی اور بے حیائی کو شرح کریں، تشریح کریں اس کی۔ ایک حصہ ایسا ہے جو بے حیائی کی معنوں میں آپ دیکھیں کہ جو نان فزیکل حصوں میں آتا ہے کہ آپ فزیکل عمل نہیں ہے لیکن اس میں ایسا عنصر شامل ہے کہ وہ برائی یا بے حیائی کے کسی معنی میں داخل ہوتی ہے۔ دوسرا عنصر ہوتا ہے کہ وہ عمل، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ کوئی کسی کو برائی کی رغبت دے رہا ہے، عمل نہیں کر رہا لیکن وہ برائی کا حصہ دار بن رہا ہے، ایک عمل جو اشارے کا ہے اس درجے میں وہ داخل ہو رہا ہے، ترغیب کے درجے میں داخل ہو رہا ہے، منافقت کر رہا ہے۔ دوسرا، جس نے بے حیائی کی اس نے وہ سارے درجے عبور کرتے ہوئے عملی صورت تک جا پہنچا۔ تو نماز جب فرمایا گیا قرآن کریم میں کہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو برائی اور بے حیائی کی جب آپ اس کی وضاحت کریں گے تو اس میں ہر طرح کی خرابی داخل ہو جاتی ہے۔ گرد و پیش کی جتنی برائیاں ہیں وہ اس میں داخل، کسی نہ کسی درجے میں اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور نماز قیام صلاح نصیب ہو، یعنی جو حکم ہے اس کے مطابق نماز نصیب ہو، تو برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا، اشارہ نہیں فرمایا گیا، واضح بیان فرمایا گیا اور نتیجے کے طور پر بیان فرمایا گیا۔
تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس نماز کو شرف قبولیت نصیب ہوگی اس کا یہ نتیجہ، یعنی اجر اور ثواب موقع کا جو نمازی کو نصیب ہونا ہے وہ یہ ہے کہ وہ برائی اور بے حیائی سے اسے حفاظت الہیہ نصیب ہوگی۔ اب جب ہم نماز کی ادائیگی اور اپنے جو معاملات جن میں سے ہم گزر رہے ہیں اسے ہم دیکھتے ہیں تو نماز کی ادائیگی بھی ہے، برائی اور بے حیائی جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی پہلو سے اس کا امتزاج بھی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ تو سمجھ آتی ہے کہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ اگر یہ کسی درجے میں برائی اور بے حیائی ہے تو سمجھ آتی ہے اتنے درجے کی کمزوری ہم نے نماز کی ادائیگی میں کی ہے۔ اب اس کی نیت جو ہے وہاں کیا کیفیت ہے، کہیں نماز کے لیے اٹھتے ہوئے ہم نے اسے بار تو نہیں محسوس کیا کہ کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ پھر نماز کی جو تیاری ہے، نماز کی ادائیگی سے پیشتر جو حکم ہے، وقت ہے، جگہ ہے، کپڑے ہیں، وجود ہے، وضو ہے، کیا ہم نے اس کا اہتمام پورا کیا؟ اب وضو فرض نہیں ہے لیکن فرض کی ادائیگی میں کے لیے جب آپ کو وضو کی ضرورت ہوگی تو وہ اس کے ساتھ حکم میں داخل ہو جائے گا۔ پانی کی تلاش فرض نہیں ہے لیکن جب وضو کے لیے آپ پانی کی تلاش کو آئیں گے تو وہ اس فرضیت کے حکم کے تحت آتا چلا جائے گا۔ ان سارے امور کی سر انجام دہی میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ پھر بندہ پہنچتا ہے اللہ اکبر نیت پر پہنچتا ہے تو وہ نیت جو ہے وہ کیا خالص اللہ کے لیے تھی؟ ایسا تو نہیں کہ میرے جیسا اور کوئی نمازی نہیں، جیسا خشوع خضوع کا حامل میں ہوں مخلوق میں اور کوئی نہیں، کہیں جو ذات باری کی حضوری کے لیے حصہ نصیب ہے وہاں میں نے اپنی ذات کا تو دخل نہیں ڈال دیا۔ جب وہاں سے آگے آتے ہیں تو پھر جو نماز کے اندر احکامات ہیں، جو اللہ کے حضور کلام عرض کرنا عطا فرمایا گیا ہے، اس کلام کی ادائیگی سے لے کر رکوع و قیام، رکوع و سجود، تشہد، ہر حصے کے حکم کو کیا جو حکم ہے اس کے مطابق کر رہا؟ پھر جب بات آئے گی نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہاں تک پہنچے گی، جو ادائیگی حکم کے تحت آتی چلی جائے گی تو پھر اس کی شرف قبولیت کا نتیجہ قرآن کریم نے دنیا میں موقع پر بیان فرما دیا، برائی اور بے حیائی سے روک۔ اب جسے برائی اور بے حیائی سے معزز سامعین کرام حفاظت نصیب ہو رہی ہے تو حفاظت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کس درجے کا قرب نصیب ہوا؟ معصوم عن الخطا انبیاء اور رسول ہے۔ ان ہستیوں کے بعد جسے بہت بلندی نصیب ہو رہی ہے اسے حفاظت الہیہ نصیب ہوتی ہے، اور حفاظت الہیہ جسے نصیب ہو وہاں پھر شیطنت نہیں ہوتی، وہاں برائی ہو نہیں سکتی، پنپ نہیں سکتی، رہ نہیں سکتی۔ کمی بیشی آئے، کوئی بتقاضائے بشریت کمی بیشی وہ رفع ہو جاتی ہے، اس کی توبہ کی توفیق ہوتی ہے، بندہ پلٹتا ہے، تڑپتا ہے اپنے اللہ کے لیے، اس کی محبت میں، اس کے حکم کے لیے، اس کے حکم کے تحت عمل کرتا ہے۔ تو نماز کا حکم بندے مومن کو جہاں حق و باطل کی تفریق میں مثبت پہلو حق کا عطا فرماتا ہے وہاں حفاظت الہیہ تک پہنچانے کا سبب ہے۔ اب جب ہم نماز کی فرضیت کو دیکھتے ہیں تو اسی لیے بچپن سے اس کی ترغیب بیان فرمائی گئی ہے کہ جہاں بچہ بڑا ہو رہا ہو اس کی عادات میں ہی یہ بات داخل ہو جائے کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے، اس کم سنی میں ہی اس کو ترغیب دی جائے کہ 7 سال کا بچہ ہے تو اس کی ترغیب ایسی ہو کہ اس کے ساتھ لے جایا جائے، کھڑا کیا جائے، اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے، آہستہ آہستہ یاد کرایا جائے 10 سال کے بچے تک، پھر اس کے بعد اس پر سختی کی جائے کہ میرا بیٹا نماز پڑھنی ہے، یہ تم نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ غور کریں، ہم کھانے پینے کے لیے، پہننے اوڑھنے کے لیے، عمومی کلام جو مخلوق کے ساتھ ہے اس کے لیے بچوں کی کتنی تربیت کرتے ہیں، اور اس تربیت میں معزز سامعین کرام سختی بھی کرتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا ہے آپ نے؟ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ کی کیسی تربیت ہے یا آپ کی کیسی دیکھ بھال؟ کتنی پہلو ہمارے سامنے ہے۔ پھر کتنا ہم اپنی مرضی کے خلاف بچے کے عمل پر اس کے ساتھ سختی کرتے ہیں۔
اگر نہیں کرتے تو جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں نہیں کرتے، اور جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے وہاں کی سختی خرابی لاتی ہے، اور جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں کی سختی جو ہے وہ بہتری لاتی ہے۔ تو جب بچے کے مزاج میں یہ داخل ہو جائے کہ اس نے نماز پڑھنی ہے معزز سامعین کرام، تو پھر وہ جو اس کی تربیت ہے ادائیگی کی صورت، آپ اپنے گرد و پیش دیکھیں چھوٹے چھوٹے پمفلٹس ہیں، اور غالباً نمازی نام رکھا ہوتا ہے ان چھوٹی چھوٹی پمفلٹس کا، اس میں نماز کے احکامات ہیں، اس کا ترجمہ ہے، اس کی ادائیگی کی کمی بیشی ہے، اس حوالے سے جو احکامات ہیں وہ موجود ہیں۔ تو نماز بڑی بنیاد ہے، اور ہم جہاں تک کی اچھائیوں پر بحث کرتے رہیں لیکن ہم نماز کی ادائیگی اس ابتداء کو اختیار نہ کریں تو محض گفتگو ہو سکتی ہے، اور اس گفتگو میں بھی منافقت کا عنصر جو ہے وہ حاوی ہوتا چلا جائے گا، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوگا۔ پھر ہم ہر عمل کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے اجر اور ثواب کو دیکھتے ہیں، اور اجر اور ثواب کی بحث میں ہم اکثر اس کمزوری میں بھی داخل ہو جاتے ہیں کہ کسی ایک عمل کو اختیار کر کے ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ اتنا بڑا جو ہے ثواب اب ہم نے حاصل کر لیا، باقی کمی بیشی جو ہے وہ ساری ثانوی حیثیت میں چلی جائے گی۔ یہ بات سوچنا یا اس بات کا مطلب کلی طور پر سمجھنا یہ ہمارے حصے میں ہے ہی نہیں، کیوں؟ نتیجہ اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندے مومن کی زندگی بھر کی کوئی ایک تسبیح، ایک لفظ تسبیح جو ہے، ایک تسبیح اللہ نے اسے شرف قبولیت عطا فرمائی، اس کی بخشش کے لیے وہ ایک تسبیح کافی ہے، یہ حدیث شریف کا مفہوم۔ لیکن تسبیح کی ادائیگی تو بندگی کے معنوں میں شرف قبولیت، شان ربوبیت اور رب کائنات کی طرف ہے۔ اب اس نتیجے کا یہ اخذ کرنا ثواب کیا ہے؟ ثواب نتیجہ ہے، جو کوئی عمل کیا جاتا ہے اس عمل پر جو نتیجہ مرتب ہوگا، اور قرآن کریم نے حل ثوب الکفار یہ بھی بیان فرمایا کہ کفار کے کفر کا نتیجہ، قرآن کریم نے اسے بھی قرآن کریم کے آخری حصے میں یہ بیان آیا کریمہ ہے کہ کافر نے جو کفر کیا ہے اس کا ثواب، یعنی اس کا نتیجہ اسے ملے گا۔ تو جب بات ثواب کی آئے گی تو ثواب نتیجہ ہے، تو نتیجہ کس پر ہے؟ اس کا انحصار کس پر ہے؟ عمل پر۔ عمل کا انحصار کس پر ہے؟ نیت پر۔ تو عمل صالح جو خود اصلاح موقع کی فرماتا ہے اس میں اعمال کی درستگی بھی شامل ہوتی ہے، کہ جہاں اللہ کریم کی رضا نصیب ہوگی معزز سامعین کرام، وہاں پھر اعمال وہ نصیب ہوں گے جو اللہ کریم کی پسند کے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں جیسے عشرہ مبشرہ میں یہ آپ نے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت جو ہے وہ سنا دی کہ اللہ کریم نے آپ کی بخشش فرما دی، آپ کو جنت جو ہے انعام فرما دیا ہے، تو اس پر ابھی وہ دنیا میں ہے، اس عالم آب و گل جو امتحان گاہ ہے اس میں اپنی زندگی اور اپنی فرصت پوری فرما رہی ہیں۔ وہ مقرب ہستیاں دنیا سے گئے نہیں، اور جب تک سانس ٹوٹتی نہیں دارالعمل سے بندہ برزخ منتقل نہیں ہوتا، تو یہ امتحان گاہ ہے، عمل کی کتاب کھلی ہے، اور اللہ نے ایسا انعام فرما دیا کہ انہیں دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی، انعام فرما دیا، اعلان ہو گیا، پہلے قیامت سے پہلے، حساب کتاب سے پہلے اعلان فرما دیا گیا، اور مور ثبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہ بات تو یقینی ہے، اللہ نے انعام فرمایا، تو کتنا بڑا انعام فرمایا۔ اس پر جب علماء بحث فرماتے ہیں کہ ابھی تو ان کی زندگی ہے، تو یہ جو کمی بیشی ہے یہ تو ممکن ہے، بتقاضائے بشریت بھی ممکن ہے،
تو پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کی شرح میں جب وہ جاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کی حفاظت اس درجے کی انہیں نصیب ہوگی کہ کوئی عمل ایسا وہ کر ہی نہیں پائیں گے جو اللہ کریم کو پسند نہیں ہے۔ ان کا ہر عمل، چاہے وہ بات دیکھنے کی ہو، چاہے وہ بات سننے کی ہو، چاہے وہ بات بولنے کی ہو، چاہے اس میں وجود کی حرکات و سکنات کوئی پہلو ہو، وہ پہلو اختیار کریں گے جو عند اللہ پسند ہے، جو رب کائنات کو پسند ہے۔ اس درجے کی حفاظت اللہ نصیب۔ تو معزز سامعین کرام، نماز ایسی بنیاد ہے جو حفاظت الہیہ کا سبب بنتی ہے۔ برائی اور بے حیائی سے جب رکتا ہے انسان، رکنا نصیب ہوتا ہے، کس سبب؟ حفاظت الہیہ۔ حفاظت الہیہ ایسا معاملہ عطا فرماتی ہے جو اللہ کی پسند ہے، اس میں اور ترقی نصیب ہوتی ہے، اور بندے کو سنت خیر الانام پر چلنا جو ہے وہ مزید نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اسی بحث کو لے کر بیٹھے رہیں کہ اجر اور ثواب، تو پھر آپ غور فرمائیں رمضان المبارک میں کتنی خیرات کی جاتی ہے۔ کیا صاحب خیرات نے یہ خیال فرمایا کہ جس رزق سے میں خیرات کر رہا ہوں یہ حلال ہے، یا حلال ہے بھی کہ نہیں؟ اسی طرح ہم صدقے اور خیرات کو جب غور کریں، کتنی مخلوقات میں ہم رزق جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں، اب اس کا ان کے لیے کیا حکم ہے یہ ایک الگ پہلو ہے یا ایک الگ بحث ہے، لیکن جو خیرات کر رہا ہے اس کا رزق کیا وہ حلال ہے، اس کے ذرائع حلال ہے؟ اب وہ دیکھنا نہیں ہے، اور پھر اس کے اجر اور ثواب پر جب دیکھنا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابقت کے ساتھ ہم نے اس کے اجر اور ثواب پر بات کرنی ہے، تو جو قرآن کریم نے ابتداءً رزق پر بحث فرمائی ہے، جو وہاں حکم فرمایا ہے، اس کا اختیار کرنا کہاں ہے، جس پر پھر اگلی بات آئے گی۔ تو اس لیے جہاں جو حکم ہے معزز سامعین کرام، اس کے مطابق یہی تابعداری ہے، یہی مسلمان ہونا ہے، یہی مسلمان کا زیور ہے، یہی مسلمان کا شیوا ہو۔ اور اللہ کریم کی ہدایت ہے، اس کی طرف سے وہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے مفہوم عالیہ کہ ساری زندگی اعمال ایسے کہ جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن کوئی عمل ایسا اختیار کرتا ہے کہ اسے دوزخ کے قریب کر دیتا ہے، اور سارے زندگی کے اعمال ایسے کہ دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن کوئی ایک عمل ایسا نصیب ہو، اسے ایسی شرف قبولیت نصیب ہو، وہ جنت کے قریب کر دے۔ تو جو بنیادی شے انابت ہے، اپنے اللہ کی طرف رجوع ہے، اپنی کم مائگی کا ماننا ہے، اور اگر یہ سارا کچھ نہیں ہے معزز سامعین کرام، تو اقیم الصلاۃ، یہ نماز قائم کرنے کے معنوں میں ہم کہاں ہیں؟ پھر اس کی دنیا کے نتائج آپ غور فرمائیں کہ ذاتی وجود جو ہے اس کی بنیادی ضروریات جو حرکات کے زمرے میں آتی ہیں، اس نماز کی صورت میں ادا ہو رہی ہیں۔ نماز کی صورت میں جو اس نے رکوع سجود قیام سے تشہد تک ایک ایک عمل کیا، جہاں ہاتھ اٹھائے، جہاں قیام جتنا کیا، رکوع کیا، پھر رکوع سے واپس آئے، پھر سجدے کیے، پھر تشہد میں بیٹھے، آپ ہر حرکت جو ہے انسانی وجود کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم نماز نہ کریں اور کہیں میں تو ایکسرسائز کر رہا ہوں، میں تو فلاں یوگا کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں اور اس سے میرا وجود جو بہتر ہے، تو نماز کیا جائے گی؟ بنیاد ہے، آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن جہاں بے شمار اجر اور ثواب عطا ہو رہے ہیں، وہاں نتیجے میں وجود کو جو ہے وہ بھی تقویت نصیب ہو رہی ہے۔ پھر نماز ہمیں معاشرے میں رہنا سکھاتی ہے، ایک ترتیب جہاں سکھاتی ہے، باہم تعلقات استوار کرتی ہے، باہم ناراضگیوں کی دوری کا سبب ہوتی ہے۔ آپ جب مسجد میں آتے ہیں، اسی لیے باجماعت نماز کے فضائل جو ہیں وہ بے شمار بیان فرمائے گئے ہیں، اور ترغیب بھی دی گئی ہے، اور مسجد کی طرف اور باجماعت نماز کی ادائیگی کی طرف ترغیب دی گئی ہے، اور پسندیدہ عمل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ لیکن جب آپ 5 دفعہ ایک دن میں خانہ خدا میں جمع ہوتے ہیں،
تو جو بام اور رنجشیں ہیں، آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، آخر کلام کرو گے، کوئی گلا کرے گا، کوئی لحاظ کرے گا، کوئی دوسرا بیچ میں آ جائے گا، تو معاشرے کی جو زندگی ہے اس کا حسن اجتماع میں ہے، اجتماعی سوچ میں ہے۔ تو نماز یہ بنیاد عطا فرماتی ہے۔ تو نماز کی ادائیگی معزز سامعین کرام ہر پہلو سے انسان کی ضرورت ہے، اور اللہ کریم نے انسانی ضرورت کو اپنی پسند اور اپنی رضا کا سبب بنا دیا۔ تو کیسا کریم، ہماری ضرورت ہے اور اس نے اس پر اجر اور ثواب جو ہے وہ ہمیں عطا۔ ہماری ضرورت ہے بندگی۔ قرآن کریم بڑا واضح بیان فرماتا ہے کہ اللہ کریم محتاج نہیں، اسے تم سے رزق نہیں چاہیے، یعنی اس کی احتیاج نہیں پوری کر رہے ہو۔ وہ فرماتا ہے وہ تو وہ ذات ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، یعنی وہ تمہاری احتیاج پوری فرماتا ہے، وہ خود محتاج نہیں ہے۔ تو جو بندگی ہے یہ ہماری ضرورت ہے۔ عبادات کو جب ہم اس پہلو سے دیکھیں کہ جی یہ بھی ادا کرنا ہے، وہ بھی ادا کرنا ہے، تو یہ دیکھنا ہمارے اندر کا حال بیان کر رہا ہے۔ لیکن اگر عبادات اس پہلو سے دیکھنا نصیب ہو جائیں کہ میرے اللہ نے مجھے بندگی کی ترقی میں یہ آسانیاں عطا فرمائی ہیں کہ میں نماز ادا کروں، میں رمضان المبارک کے روزے رکھوں، میں زکوٰۃ دوں، مجھے حج نصیب ہو، یہ وہ کیفیت اور حال ہے جو بندگی کی ترقی کا سبب ہے اور عمومی زندگی میں ہے۔ اور زندگی گزرنی ہے، اس میں سے نکلنا ہے، چلنا ہے، اپنی فرصت پوری کرنی ہے اور منزل با منزل چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے ہاں درمیان سے یہ منزل نکال دو۔ جو رب کائنات نے حصے حیات کے مقرر فرمائے، ہر ایک کے لیے جو جہاں جتنا مقرر فرمایا اس نے منزل بر منزل اپنے سفر آخرت کو رواں دواں رہنا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے نہ کوئی لمحہ پہلے جا سکتا ہے، نہ کوئی لمحہ دیر سے جا سکتا ہے، مقرر وقت پر عرشہ اٹھے گی، اپنا وقت پوری کرے گی مقرر وقت۔ تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھو، پابندی سے ادا کرو۔ اللہ کریم مجھے توفیق عطا فرمائے کہ جو میرا حکم ہے اس کی جو ادائیگی ہے میں اس میں اس درجے کا دھیان رکھوں کہ دنیا کے معاملات ثانوی ہوں، اولیت جو ہے وہ اللہ کریم کا حکم ہے میری زندگی میں اسے نصیب۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور فرمایا اور زکوٰۃ ادا کرو۔ معزز سامعین کرام، کہنے کو تو دو لفظ ہوئے، صلاۃ اور زکوٰۃ، دو الفاظ جو ہیں وہ میں نے بولے، لیکن نماز پر ابھی میں اس کی ادائیگی کے جو انداز ہیں ان پر بات نہیں میں نے کی۔ نماز کے جو نتائج ہیں، جو ثواب ہیں، جو انعامات ہیں، ان پر بات نہیں کی، لیکن نماز قیام صلاح پر صرف بات کی۔ ہمارا جو ہے بیان کا وقت پورا ہو، تو یہ دو الفاظ نہیں ہیں، یہ زندگی ہے، یہ زندگی کے حل ہیں۔ جیسے نماز معاشرے کی ضرورت ہے معزز سامعین کرام، حیات کے لیے، زندہ رہنے کے لیے معیشت، خوراک ضروری ہے۔ اور جب بات آتی ہے نا زکوٰۃ کی، تو پھر بات اس ایک لفظ کی نہیں آئے گی، نظام معیشت پر بحث ہوگی، اور نظام معیشت دنیا میں جو حیات اور اس کا سبب ہے اس میں خوراک بڑی بنیادی حیثیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، آپ مدینہ مبارک میں تشریف لے گئے، تو جہاں آپ نے میثاق مدینہ فرمایا وہاں موخات مدینہ پہلے بنیاد رکھی۔ موخات کیا ہے؟ بھائی چارہ۔ انصار اور مہاجرین ان کا باہم مل کے جو رہنا ہے، ضروریات زندگی کی تقسیم ہے۔ انصار تو وہاں رہائش پذیر تھے، ان کا تو گھر تھا، مدینہ منورہ کے باسی تھے۔ مہاجرین سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر گئے،
اور سرداران قریش نے یہ پوری کوشش کی کہ اول تو جائے کوئی نہیں، اگر کوئی جا بھی رہا ہے تو اپنا سامان، اپنی ملکیت بھی نہ لے جا سکے۔ چلو جی جانور کوئی کیا لے جائے، گھر بار کو کیا اٹھا کر لے جائے، ضروریات جو راستے کی ہیں وہ بھی کوشش رہی کہ کوئی بندہ یہاں سے شہر لے کر نہ اول تو جا نہ سکے۔ پھر اس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے کہ مہاجرین جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو بے سر و سامانی ایسی تھی کہ خوراک بھی نہیں تھی، خوراک پوری نہیں ہوتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی زمین کو اپنا قدم، اس قدم مبارک کا شرف بخشا تو انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات طے فرمائی۔ مواخات وہاں معاشی نظام کی بنیاد تھی۔ تو وہ لفظ جب زکوٰۃ کی بات آئے گی معزز سامعین کرام تو یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ انسانی معاشرے کی ضرورت اور حیات ہے، نظام زکوٰۃ۔ تو نظام زکوٰۃ پر جب بات آئے گی تو پھر اسلامی معیشت کا تصور جو ہے وہ ذہن میں آئے گا۔ اسلامی معیشت کے تصور کو دیکھو گے، اپنے گرد و پیش دیکھنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے جو نظام معیشت بنا رکھا ہے کیا وہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارے لیے ایک بیماری ہے، ایک تعفن ہے، ایک تکلیف کا سبب ہے۔ زندگی رہی اللہ کریم کو منظور ہوا تو آیا کریمہ کے دوسرے حکم پر اگلے بیان میں گزارشات پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔